کوشش کر کے منوا لیے اس کو، سب سکون نصیب ہوں گا۔ اب عدالت میں آپ رجوع ہو کے کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے شوہر، زندگی پوری چلے جا رہی، انہیں طلاق ہی نہیں دے رہا۔ بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جتم ضدی بولتا نہیں دیتا میں طلاق، کیوں آپ الزام لگائے میرے، طلاق نہیں دیتا میں۔ عدالت میں کارروائی چل رہی ہے، برسوں نتیجہ یہ ہوا کہ جو عورت، جو نوجوان بچی تھی، بوڑھی ہو گئی، طلاق لڑ رہے طلاق کے لیے۔ تو عدالتی سسٹم ملک کا اتنا خطرناک ہے کہ اس سے پوری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اب مسلمان خاندانی جھگڑوں میں وہ مہیلا کیس میں لڑ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نتیجہ ہے اس کا؟ مہیلا کیس میں اس وقت ڈال سکتے آپ جب تک کہ آپ پوری طرح مکمل جھوٹ حلفیہ بیان دے کے نہ دیں دعویٰ، یہ بچی کو جلا رہے تھے، ہم حلفیہ بیان دیتے ہیں، بچی کو جلا رہے تھے، قتل کر رہے تھے، چھرے تھے ان کے پاس، گیس تیل انہوں نے، جب جھوٹی باتیں بولو تو وہ کیس بنتا، بن بھی گیا، کیا ہوگا کیا؟ وہ لے جا کے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور جتوں کو کہا تھا آپ نے اس صاحب کو لے جا کے اندر ڈال دیتے، اب وہ 4-8 دن کے بعد وہ کوشش کر کے بیل لے لیتے ہیں، باہر آ گئے، ختم۔ پھر اب آپ کے بھی پیسے گئے، ان کے بھی پیسے گئے، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ عدالت میں وقت بھی نہیں ہے ان کے پاس بات کرنے کو، چلتا لو پیسے، گئے وکیل صاحب پاس، لاؤ پیسے۔ وکیل بھی جو ہے وہ بھی، ان میں بھی جو ہے بہت سارے موقع پر بیٹھے ہوئے اطمینان سے، بس لاؤ 25,000 لاؤ، کارروائی کرنا ہے، اب بھرتے بیٹھو پیسے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ثابت ہوتا نہیں، لہذا جو منہ نے کھلایا ہی نہیں کھلایا، کیا نظم ہے یہ، کیسا گزاریں گے؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بابا تم پریشان ہو جائیں گے، یہ انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ بھائی ہے میرا، وہ بھائی کی تائید کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، اللہ کے لیے کوئی دولت مند ہے، اس کی تائید میں دیکھ رہے کہ پیسے والا ہے، کچھ کام مہنگا ہے تھا، اس کی تائید کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ارے وہ کیا کرنے والا ہے آپ کا؟ ارے طاقت والا ہے بولے وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اس کی طاقت کو نہیں، اللہ کو دیکھ کی گواہی دے، اللہ اس سے بڑی طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا دولت مند ہے۔ فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، دیکھیں گے سامنے والی پارٹی تگڑی ہے، یہ غریب ہے بیچارہ، رہے وہ غریب پر رحم کرو، اس کی تائید میں بیان دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آگے؟ فرما رہا ہے اللہ اولا بہما، رحم کرنا تمہارا کام نہیں ہے، فقیر پہ ہم کریں گے رحم۔ آپ وہی بات کہو جو آپ نے دیکھی، جو حق ہے، یہ تم اپنی زندگی کا وتیرہ اور طریقہ بنا لو۔ زبردست آیت ہے یہ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ شُهَدَاءَ لِلَّهِ عَلَوْا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ اپنی ذات کے بھی خلاف کیوں نہ ہو۔ دیکھیے آگے بات، وَالِوَالِدَيْنِ، والدین کے بھی خلاف پڑ رہی بات تو بھی گواہی سیدھی دو۔ آپ رحم مت کرو کسی پہ، آپ ڈرو بھی مت کسی سے، بات سیدھی کرو، اللہ کے لیے بولو۔
یہ طبیعت ہماری بن گئی، نظم قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا۔ اگر یہ طبیعت نہیں بنی آپ کی، انصاف قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہشات نفسانی کے اتباع میں مت لگے رہو۔ اس کے بعد فرمایا تھا کیا ہے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والے کیا ایمان لائیں گے؟ ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والے کیا ایمان لائیں گے؟ تو علماء نے لکھا، مفسرین نے، کیا ہے ایمان والو، ایمان کے تقاضے کے مطابق عملی ثبوت دو۔ عملی ثبوت پیش کرو اپنے دیانتداری کا، تقوی کا، انصاف کا، عملی نمونے قربانیاں پیش کرو جیسے تمہارے اسلاف نے کیا تھا، اس لیے ان کا معاشرہ اچھا معاشرہ تھا، اب تم بھی ایسی کرو۔ تو گھر میں تو نظم انصاف کا قائم کرنا ہی کرنا ہے، اپنے ماحول میں انصاف کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ پورے سماج میں انصاف کا بھی نظم قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے عملی نمونے ثابت کرو۔ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر سے ایمان والو ایمان لاؤ مطلب عملی نمونے پیش کرو۔ زبانی تو تقاریر میں بہت بول رہے ہیں آپ لوگ چوراستوں پہ، عملی نمونے پیش کرو ذرا۔ تقریریں بہت ہو گئی، تقریروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، عملی نمونوں کی ضرورت ہے۔ تقاریر بہت ہو گئے، تقریروں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ دوسروں کو سمجھا، اگر خود عملی نمونہ پیش کرو، آپ دوسروں کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ اس کے بعد منافقین جن کے دلوں میں مضبوطی سے ایمان نہیں کرا، ان کی بات آ رہی، جن کے دلوں میں ایمان، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو؟ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، یہ مت بولو کہ ہم ایمان لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ بولو ہم ظاہری طور پر نمازوں میں اٹھ بیٹھ کر لے رہے ہیں۔ مومن ہوئے مت بولو، ایمان بڑی چیز ہے، وہ جب تک اندر داخل نہیں ہوگا اس وقت تک زندگی بدلتی نہیں۔ ایمان اندر آ گیا بولے تو حالات ہی بدل جاتے پورے۔ وائر میں کرنٹ اگر آ گیا اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی، اور جس وائر میں کرنٹ نہیں ہے، مٹی کا شیر ہے، سالار جنگ میوزیم میں شیر بنا ہوا ہے، بچے بھی کھیلتے اس سے، اور وہ شیر حقیقی ہو تو اچھے اچھوں کے چھکے چھوڑ جاتے، حالانکہ جال میں ہونے، دیکھ کے ڈر ہوتا۔ تو اے ایمان والو حقیقی شیر بنو۔ یہ باغیان کے یا آپ کے میوزیم کے جو شیر ہے ویسے مت بنو، مٹی کے شیر، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تو فرمان ہے کہ ان الذین آمنوا، ایسے لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو بولے ہم مومن ہو گئے، اچھا، ثم کفروا، پھر جب کوئی جنگ کا اعلان ہو گیا، چلیے جنگ میں، نہیں جنگ میں نہیں ہوتا، کفروا، کافر ہو گئے، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایسی کوئی موقع آ گیا، دیکھے کہ مسلمان جیت رہے ہیں، ایمان لائے، مسلمان دیکھا کہ ہار رہے ہیں، کوئی سخت موقف ہے، پلٹ۔ وہ شیعہ حضرات نے یہ آیت جو ہے آپ کے ہمارے خلاف لکھی ہے، وہ کہیں یہ سنیوں کا آتے، وہ اس آیت کو ہمارے اوپر چسپا کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عجیب و غریب تماشے،
خود اسٹڈی کی ہم نے شیعہ مذہب کی، مگر وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے ان کی وہ عقائد بنی اور کیا بنی. نہ قرآن ان کی تائید میں ہے، نہ حدیث ان کی تائید. واقعات کربلا سے ایمان بن گیا، عقیدہ بن گیا کربلا اور اس کے واقعات سے. تاریخ سے عقیدہ بنا، کتاب و سنت سے نہیں. کوئی موجود ہی نہیں ہے کتاب و سنت، اور سب بدگمانیاں. چنانچہ یہ آیت جو ہے وہ لوگ سنیوں پر لگاتے ہی آئے کہ سنی لوگ پہلے ایمان لائے، یعنی حضرت علی کو وصی مان لیے، ثم کفروا، پھر جب حضور کی وفات ہو گئی تو جناب علی حضرت وصی کو، حضرت علی کو خلیفہ اول بنانے سے مکر گئے. مکفور، ارے ہم نے نہیں بنایا بھائی، حضور نے خود کہا کہ کہاں ہے ابو بکر، بلاؤ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ہم بولے نماز پڑھانے کے واسطے اس کو کیا مطلب ہے اس کا؟ حالانکہ انکار کیا گیا اور حضرت عائشہ نے کہ کیوں ہمارے والد کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، یہ ہے وہ. تو ڈانٹ دیا حضور نے، فرمایا بلاؤ ان کو نماز پڑھانے کے لیے. فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ. بولو اب پیغمبر بھی جو ہے وہ تقیہ کرتے تھے، پھر بچے کیا دین میں، کیا بچے گا؟ عجیب و غریب مسلک. تو فرما رہے ہیں کہ بشیر المنافقین، ایسے منافقوں کو جو صرف اسلام کی فتح کی صورت میں ساتھ دینے تیار، اور پھر جو تکلیف کا وقت آ گیا پلٹ گئے، ایسوں کو بشارت دو عذاب علیم کی، دردناک عذاب ان کو ہوگا. کون ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کہ ان کی علامتیں بتائی گئی منافقوں کی. کافروں سے ان کی دوستی، من دون المؤمنین، مسلمانوں سے نہیں. ایبتغون عندهم العزت، کافروں سے کیوں دوستی ہے؟ منسٹری ہونا ہے، ایم پی کی سیٹ ہونا ہے، ایم ایل اے بننا ہے، کاؤنسلر بننا ہے. کافروں کی سیٹ. اچھا وہ ایم پی کس لیے بننا ہے، منسٹر کس لیے؟ شخصی غرض، کہ اس لیے تھوڑی بن رہے کہ میں بن کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤں گا اور امت اسلامیہ کا کچھ بھلا کروں گا میں منسٹر بن کے. یہ نیت نہیں ہے، شخصی فائدوں کے لیے. اچھا ایسا ہوتا تو اب وہ وقف بل پاس ہو رہا ہے مسلمانوں کے اسلام کے خلاف، اس میں سارے ممبران پارلیمنٹ جتنے مسلمان ہیں اس میں تائید بل کی، جو بل مسلمانوں کی تعلیمات اسلامیہ کے خلاف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے، تمام ممبران پارلیمنٹ اس پہ دستخط کریں. اسلام کے خلاف جو بل جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو بل جا رہا ہے، اس میں تمام ممبروں کی دستخط ہے. اب کیسا ہوگا یہ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ایبتغون عندهم العزت، وہاں کیوں جا رہے ہیں آپ کانگریس میں؟ عزت کے لیے. فإن العزت للہ جمیعا، ارے عزت تو اللہ کے پاس ہے. وہاں کہاں ہے عزت؟ اتنی خود غرضی. ایک طالب علم سے ہم نے پوچھا کہ بھائی ووٹنگ کا زمانہ تھا، تو ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ ووٹ کس کو دینا چاہتے؟ تو بولے میں تیلگو دیشم